السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، ایک بار پھر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، آپ کا خیر مقدم ہے التکبیر یوٹیوب چینل پر۔ آج میں آپ کے سامنے نہ تو کوئی قرآن کا حوالہ دوں گا، نہ کوئی حدیث آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں گا۔ عامتاً جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہے ان سب کے نزدیک یہ بات اٹل ہے، طے ہے، جو آپ کے سامنے میں بولنے جا رہا ہوں کہ کوئی شخص دنیا میں ہم جس کو دیکھ رہے ہیں وہ بہت اچھا آدمی ہے، اس نے بہت اچھے خیر کے کام کیے اور رفاہی کام بہت کرتا ہے، سوشل ورکر ہے اور لوگوں کے بھلے کام کرتا ہے، لوگوں کے اچھے برے وقت میں سب میں ساتھ آنے والا آدمی ہے، شخص ہے۔ اگر اس کا نidھن ہو جاتا ہے، وہ انتقال کر جاتا ہے، تو ہر شخص اس کی تعریف کرتا ہے، ہر شخص اس کی تعریف میں پل باندھتا ہے اور تھکتا نہیں اس کی تعریف کرتے ہوئے۔ دنیا کا دستور ہے اور اس چیز کو دنیا کے سارے مذہب قبول کرتے ہیں کہ بالکل صحیح بات ہے، ہر مذہب میں یہ بات ہے، کوئی انکار نہیں کرے گا کہ ہاں اچھا کام کرنے والوں کی اچھی بات ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف اپوزٹ دوسری بات ہے کہ کوئی شخص برا ہو، لوگوں کو تکلیف دینے والا ہو، مذہبی آپسی اختلافات کو چھیڑنے والا ہو، مذہبی اختلافات کو آگ دینے والا ہو اور بھڑکانے والا ہو، آپس میں دو قوموں کو، دو مذہب کے ماننے والوں کو لڑانے والا شخص ہو اور ہر کسی کے انصاف کے بالکل خلاف ہو اور بے قصوروں کو انصاف دینے سے روکتا ہو، تمام برے کام اس کے لسٹ میں ہو، وہ آدمی چلا جائے تو اس کی کوئی تعریف نہیں کرتا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ اچھا ہوا چلا گیا، دھرتی پہ بوجھ تھا۔ ہر شخص یہ کہتا ہے کہ اچھا ہوا چلا گیا، اچھا ہوا چلا گیا، ایک مصیبت کم ہو گئی۔ یہ بات بھی دنیا کے جتنے مذہب ہے ان تمام کے نزدیک اٹل ہے، طے ہے، ہر ایک مانتا ہے کہ بالکل یہ بات صحیح ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ قرآن کے اندر ایک آیت ہے، ما کان نبی، کہ نبی کے لیے اور مسلمانوں کے لیے یہ بات بالکل مناسب نہیں ہے کہ کسی شخص کا کفر، کسی شخص کا بے ایمان ہونا ظاہر ہو جائے، طے ہو جائے، تو اس کے انتقال کے اوپر ہم دعا کریں اس کے لیے۔ قرآن میں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ نبی کے لیے اور مسلمانوں کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کی مثال ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے انتقال پر کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم نے اپنی کوشش کر لی ان کے حیات تک، اب وہ چلے گئے، اب یہ میرے ذمے میں، یہ میرا حق ہے، اس نے میرے خلاف کفر کیا تھا، میرے ایمان کو چھوڑ کر کفر کو اس نے اختیار کیا تھا، اب اس میں تمہارا اختیار نہیں ہے، تم اس کے لیے دعائے خیر بالکل مت کرو۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا میں نے، اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، آج تک نیوز چینل کا بہت بڑا اینکر روہت سردانہ دنیا چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ ان کی موت کیسے ہوئی؟ کرونا سے ہوئی یا ڈاکٹروں کی غفلت سے ہوئی؟ ان کی بیوی نے کیس کیا ہوا ہے؟ یہ باتیں آج ہماری ٹاپک کی نہیں ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے بہت سے مسلمانوں کو دیکھا اور نوجوانوں کو دیکھا، انہوں نے اس کے نidھن پر، اس کے انتقال پر اسٹیٹس لگایا ہوا ہے اور RIP لگایا ہوا ہے۔ RIP ایک طرح کی دعا ہے کہ آپ کو سکون محسوس ہو، سکون کی سانس ملے، آپ کو آرام ملے آخرت میں، برزخ، مر جانے کے بعد آپ کو سکون ملے، سکون یافتہ ہو آپ۔ یہ ہے ریسٹ اینڈ پیس، جو کہتے ہیں نا RIP، ریسٹ اینڈ پیس، کہ آپ کو سکون مہیا ہو، آپ کو سکون کی زندگی ملے، سکون کی سانس ملے۔ یہ ایک طرح کی دعا ہے۔ میں آپ کو اس بات کی طرف متوجہ بالکل نہیں کروں گا کہ روہت سردانہ کیسا شخص تھا۔ اس نے مسلمانوں کے بارے میں، تبلیغی جماعت کے بارے میں اور تبلیغی جماعت کے رہنماؤں کے بارے میں اور مسلمانوں کے بڑے بڑے بزرگوں کے بارے میں کیسے کیسے گنونے اور کس نے گندے اور نیچے اور ہلکے شبد اس نے استعمال کیے، یہ آپ سب کو معلوم ہے۔ پچھلے سال لاک ڈاؤن لگا تھا، مارچ کے بعد چھوٹی سی ایک غلطی ہو گئی تو جو ہر جگہ ہوئی تھی، تمام بڑے مندروں میں یہ چیز پائی گئی تھی کہ جو بھکت لوگ آئے ہوئے تھے دور دراز سے، وہ وہاں قیام کر رہے تھے مندر میں، اچانک لاک ڈاؤن لگا تو وہ لوگ بعد میں اس کا بندوبست کر کے نکل لیے۔ اسی طرح مرکز میں کہ بھئی انٹرنیشنل جگہ ہے، وہاں سے اللہ کی محبت میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کے راستے میں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، وہ وہاں قیام پذیر ہیں، کچھ عارضی مدت کے لیے قیام پذیر ہیں۔ اب ہو گیا لاک ڈاؤن، اب ان کے جانے کی ترتیب بنائی جا رہی تھی، لیکن سوشل میڈیا نے اتنا اچھالا، اتنی گنونی حرکت کی، اللہ معاف کرے، کہ جن نے
اس وقت اپنے گندے شبد، گندے الفاظ اور اپنی جو اندر کی شبی گندی ہے وہ نکال کر سامنے رکھی، اللہ ان کا حساب ضرور لے گا۔ یہ شخص جس کی بات ہو رہی ہے روح سردانہ، اس نے اپنے تمام اندر کی جو گنونی حرکتیں تھی، اپنی تمام اندر کا جو اس کا نیچر تھا گندا، اس نے پورا نکال کر میڈیا کی سکرین پر رکھا تھا۔ مولانا سعد صاحب کے بارے میں، علماء کے بارے میں اور مسلمانوں کے بڑے بڑے قائد اور علماء کے بارے میں اس نے سے گندے الفاظ کہے تھے، جو آج اس کو یاد کرتے ہیں، ان کو دماغوں میں سوچتے ہیں تو ہمارا دل چھلنی ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کے اوپر مسلمان بچے، نوجوان بالکل جہالت میں، غفلت میں مبتلا ہے کہ وہ ریسٹ ان پیس لکھ رہے ہیں اسٹیٹس پر۔ جو شخص مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، اس شخص کے لیے یہ فتویٰ ہے کہ ہم دعا نہیں کر سکتے، دعائیں مغفرت اس کے لیے نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، کیونکہ اس نے مغفرت والے راستے پہ چلا نہیں ہو۔ ہاں، جب تک وہ حیات تھا تب ہم اس کے لیے دعا کر سکتے تھے کہ اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ اس کو مغفرت والی زندگی دے، سکون والی زندگی دے، ہدایت سے نوازے، اسلام کے نور سے اس کو نوازے۔ لیکن ہمیں یہ دعا بھی کرنی ہے ساتھ ساتھ کہ اللہ اگر تو اس کے نصیب میں ایمان کی دولت اور ایمان کا نور اس کے حصے میں رکھا ہے تو اس کو عطا کر، اگر نہیں رکھا ہے تو ایسے روڑوں کو دنیا کے سے صاف کر دے۔ میرے بھائی، آج ہی میں بتا دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ بڑے بڑے سٹار، سپورٹس مین، ایکٹرز اور اینکرز ہیں، نیتے ہیں، پولیٹیشین ہیں، ان کے جانے پر بارہا دیکھا گیا کہ ان کے جانے پر ریسٹ ان پیس لکھتے ہیں ہمارے نوجوان۔ یہ ریسٹ ان پیس ایک طرح کی دعا ہے، اس کو ہم صرف ایمان والے کے لیے خاص کر سکتے ہیں، غیر ایمان والے کے لیے دعا ہم نہیں کر سکتے، اس بات کو دماغ میں رکھیں۔ ہاں، انہوں نے کیا کیا تھا، روحی سردانہ نے، اس کے کیا کالے کرتوت تھے اور وہ ان کی موت کیسے ہوئی، اس پر انشاءاللہ دوبارہ ہم بات کریں گے۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔